بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں درود شریف میں مشغول رہے. وحدہ لا شریک لہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن هو حبل اللہ المتین وهو النور المبین والشفاء العظیم. اخرجہ اصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. آپ حضرات کا اتنے بڑے پیمانے پر شب جمعہ میں آنا اسے شوق اور ولولے سے اس نے مجھ جیسے بیمار اور تکلیفوں میں مبتلا کو آگے لانے پر مجبور کر لیا. اور تکلیف اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ عزیزم حافظ انور شاہ ساتھ آئے تھے. خیال تھا کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن اس تکلیف میں پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، آگے آ سکتا ہوں یا جائے وہ زمان بیماری. اور پھر کلام العلیل علیل، نماز بھی ظاہر ہے بیمار آدمی اپنے حساب سے پڑھائے گا، اللہ اسے قبول فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز بھی پڑھائی ہے کہ فاتحہ ابو بکر صدیق پڑھ چکے تھے اور آپ جب تشریف لے آئے ابو بکر پیچھے ہٹے تو اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرأ من السورہ. مسند امام احمد میں ہے وانتہا ابو بکر بعدما قرأ الفاتحہ. ابو بکر صدیق نے فاتحہ پورا پڑھ لیا تھا اور پیغمبر نے سورت ملائی. اس میں محدثین کا کلام ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے، کیونکہ ایسی نمازیں بھی آپ نے پڑھائی ہے اس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکے، تشریف لائے اور مصلی پر بیٹھ گئے. اور ایسی دو نماز بخاری نے نقل کی ہے. ایک میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ جب امام بیمار ہے اور وہ بیٹھ گیا تو تم بھی پیچھے بیٹھ جاؤ، اور دوسری آخری نماز میں آپ تشریف فرما تھے مصلی پر اور پیچھے لوگ کھڑے تھے. امام بخاری نے اپنے استاذ حمیدی سے اور ابن شہاب زہری سے نقل کیا ہے کہ انما یؤخذ الآخر فالآخر من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری اعمال لیے جاتے ہیں. چنانچہ اگر امام بیمار بھی ہو اور وہ مصلی پر کھڑے نہ ہو سکے بیٹھ جائے تو بھی امامت درست اور صحیح، پیچھے لوگ کھڑے رہے. اس میں اماموں کے اختلاف ہے، اقوال متعدد ہے. معارف السنن میں، اعلاء السنن میں، اوجز المسالک میں، لامع الدراری میں، بزل میں، لیکن راجح اور مفتى به عند الحنفیہ وما ثبت من الاخبار الصحیحہ والآثار الراجحہ وہ یہ کہ امام لأجل العذر بیٹھا ہوا ہو اور قوم پیچھے کھڑی ہو. اسی طرح آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو آواز اتنی کمزور تھی کہ صرف ابو بکر سن رہے تھے اور پھر ابو بکر تکبیرات اٹھاتے تھے
بخاری میں ہے کانا ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر. آپ کی نماز ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے اور ابو بکر صدیق کی آواز پر لوگ نماز پڑھتے تھے. یہ بشریت ہے, یہ ابدیت ہے. کبھی یہ وہی پیغمبر ہے جو سبع سماوات سے اوپر عرش معلی تک تشریف لے گئے. لامکان جسے کہتے ہیں وہاں آپ کا جانا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات متفق ہیں. اور عوام میں مشہور ہے بوستان سے, اور اس کو زیادہ ہوا دی ہے امیر الشریعہ جو امیر البیان بھی تھے حضرت اقدس مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ 7ویں آسمان پر جبریل نے عذر کیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا, آگے جانا ملائک کے بس کی بات نہیں ہے, اور اگر میں ایک لمحہ ایک قدم آگے بڑھوں تو میرے تجلیات الہیہ سے میرے پر جل جائیں گے. آگے سفر آپ کا اکیلے ہے. جس طرح آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کا سجدہ ملائک سے کرایا, اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اس طرح نبی آخر الزمان آخر الرسل سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المحجلین یوم الدین شافع الشفعاء یوم الجزاء الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا پرواز لامکان تک بلند کر دیا گیا. کاش کہ یہ صحیح نقول سے ثابت ہوتا, کیونکہ بخاری شریف میں کتاب الاحکام میں ہے فعلا بہ الی الجبار, جبریل اخیر تک ساتھ رہے. اس لیے علماء نے شیخ سعدی پر تعجب کیا کہ آپ نے بوستان میں کیسے نقل کیا. شیخ سعدی ابن الجوزی کے شاگرد ہیں, عبد الرحمن ابن الجوزی, اور ابن الجوزی کی 1212 کتابیں ہیں اور 87 قرآن کی تفاسیر لکھی. اس لیے مولانا اشرف علی صاحب کو ایک جگہ زاہد الکوثری لکھتے ہیں وہ ابن الجوزی ہند, ہندوستان کا ابن الجوزی, یعنی کثیر التصانیف عالم. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی کل تصنیفات پوری ادھوری عربی میں, فارسی میں, اردو میں 1365 کے قریب ہے. ابن الجوزی سے بھی ایک درجہ بلند ہے. ابن الجوزی حفاظ حدیث میں سے اور ائمہ وقت میں سے. وہ جو مشہور مناظرہ بغداد میں ہوا ہے اہل سنت اور شیعوں کا, اس میں ابن الجوزی حکم تھے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جوان تھے, وہ بھی تشریف لائے تھے, اور مشہور فیصلہ انہوں نے کیا ہے جس پر مورخین حیران رہ گئے. اصل میں فیصلہ ایسا لکھنا پڑا, جھگڑا اس پر تھا کہ علی افضل ہے جن کے پاس پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے, یا ابو بکر افضل ہے جن کی بیٹی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں ہے. ظاہر روافظ تو یہی کہیں گے کہ علی افضل ہے, اور اہل سنت والجماعت قاطبتاً اس پر متفق, اولین و آخرین, محدثین و مفسرین, فقہاء و مجتہدین, علماء اور اولیاء, ساری کائنات کہ ابو بکر صدیق افضل هذه الامہ
بعد الانبیاء، بلکہ شاہ اسماعیل شہید ابقات میں لکھتے ہیں افضل هذه الامہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الانبیاء والرسل، جمیع صحابہ انبیاء کرام کے بعد قیامت تک مخلوقات سے افضل ہے۔ خیر بعد میں بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ ابن الجوزی شیخ ہے شیخ سعدی کے، اور ابن الجوزی کبار حفاظ میں سے، لیکن شیخ سعدی کو حدیث میں وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ استاد سے کمال حاصل کرنا بہت خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بڑے عالم کے درس میں کمزور طالب کا نقصان بہت زیادہ ہے، وہ پہنچتا نہیں ہے، ان کے لیے ساری باتیں عجائب ہیں، اور بڑے عالم کے درس میں بڑے طالب علم نہایت ذکی اور ذہین باذوق اور سلیم الطبع، وہ تو بس فخر رازی اور غزالی جیسے تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک خطبہ میں ہمارے دوستوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت جبریل نے 7ویں آسمان پر معذرت کی ہے، اور آگے پھر آپ اکیلے تشریف لے گئے، لیکن جو لوگ غور سے بخاری شریف پڑھ چکے ہیں وہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فعلا بہ الی الجبار، جبریل اخیر تک ساتھ رہے۔ بہرحال یہ ایک لمحہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبع سماوات بھی مسلم ہے، عرش پر جانا بھی مسلم ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے جب رب العالمین کو دیکھا فسجدت لہ، سجدے میں گر گیا، اور میرے شفتین جو تھے ہونٹ بالکل مل گئے خوف الہی کے بارے۔ حق تعالی نے پوچھا، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اتنی بڑی دنیا سے آئے ہو، کیا لائے ہو؟ بما جئتنی یا حبیبی، شانور شاہ صاحب نے بھی حرف شذی الترمذی میں نقل کیا ہے، علی اعتماد الفقہاء للمحدثین، آپ یکدم گویا ہو گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بندہ معبود کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ میرے بدنی عبادات، میرے قولی اور مالی سب آپ کی ہوگی، کسی کو عبادت میں شریک نہیں ہونے دوں گا۔ تو جواب بھی اس طرح آیا کہ وہ بدن جو میرے لیے السلام علیکہ وہ ہمیشہ سلامت رہے۔ شاید اس وجہ سے آپ نے حدیث میں کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اور اہل سنت والجماعت متفق ہے کہ انبیاء کی حیات قبور میں، برزخ میں، آخرت میں برحق ہے۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 122 اور جلد 9 صفحہ 153 پر حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں اہل السنہ والجماعہ یثبتون الحیات للانبیاء واما الخوارج والمعتزلہ ینکرونها۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے کہا کہ یہ جو آپ حیات الانبیاء نہیں مانتے تو آپ خارجی ہیں یا معتزلی؟ اس نے کہا میں پکا سنی ہوں۔ میں نے کہا یہ ابن حجر ہے اور متفق شارح البخاری ہے۔ مولانا انور شاہ ان کو کہتے حافظ الدنیا، ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت حیات الانبیاء کے قائل ہیں۔ اصل میں افراد تفرید پیدا ہو گیا۔ اہل یعنی بدعت تو ہر جگہ زندہ مانتے ہیں کہ وہ آ گیا وہ تاج والا، اور جو اہل زیغ و ضلال ہے وہ وہاں بھی زندہ نہیں مانتے۔ نور الانوار اور حسامی میں لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعت بین الافراط والتفرید، اہل العدل والوسط، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کے لوگ بنائے ہیں. والحمدللہ علی ھذا. یہ کہنا کہ ہر جگہ ہے یا ہر جگہ سے سنتے ہیں، یہ بھی کاد ان یکون کفرا، کیونکہ حدیث میں حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، امتی جہاں کہیں مجھ پر سلام بھیجے وہ مجھے پہنچا دیں. یہ حدیث تسکین الصدور میں، کتاب الوسیلہ میں اور حق السماع میں، الشہاب المبین میں محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے سندن متنن نقل فرمائی ہے. اور تو یہ کہنا کہ آپ سنتے ہیں غلط ہو گیا. اور اہل اللہ اور اہل حق 1400 سال سے متفق ہے کہ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دعا آپ سنتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، یہ شان دی ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے. اور دور سے پہنچایا جاتا ہے، یہ عدل اور انصاف کی بات ہے. تو کچھ لوگ وہاں بھی زندہ نہیں مانتے، کچھ ہر جگہ زندہ مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت جن کی پہلی جماعت صحابہ ہے، دوسری جماعت تابعین ہے، اتباع ہے، مجتہدین ہے، محدثین ہے، الی یوم القیامہ صالحین امت ہے. وہ ہر جگہ تو نہیں، لیکن فی قبر شریف اور روضۃ المبارکہ وہاں حیات حاصل ہے. یہ حیات دنیاوی نہ کہلائی جائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہاں والی حیات یہاں سے بہتر ہے. یہ کہنا صحیح ہے کہ دنیا سے لاکھوں درجے بڑھ کر ہے. بہرحال یہ ایسے ضمنی بات درمیان میں آئی. تفصیلات کے لیے علامہ خالد محمود کی مقام حیات، امام بیہقی کی حیات الانبیاء اور محقق الاثر مولانا سرفراز خان صاحب کی تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، یا اس سے پہلے ابو عبداللہ عبد الرحمن قرطبی کی کتاب التذکرہ فی حیات الموتى، نہایت مفصل مدلل کتاب ہے. تو ایک طرف تو آپ سماوات پر تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے، جمہور کے نزدیک آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ناراضگی ظاہر فرماتی تھی کہ ایسا نہ کہو، بلکہ قریب سے جلوہ ذات دیکھا ہے. ایک طرف تو آپ کا سفر اتنا مبارک ہے اور اتنا بلند ہے، یہ مقام نبوت ہے علماء کہتے ہیں. دوسری طرف آپ بار بار پوچھتے تھے کہ صحابہ نے نماز پڑھی، بیویاں کہتی تھی لا بل ہم ینتظرونک، انتظار میں ہے. پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی. پھر جب ہوش میں آپ ہو جاتے تو فرماتے ہو گئی نماز، کہ نہیں جی انتظار میں ہے. پھر آپ نے پانی رکھوایا ٹب میں، اس میں اترے، بیویوں سے کہا آہستہ آہستہ پانی ڈالو. نہایا آپ نے، نہانے سے فارغ ہو کے فرمایا عباس اور علی کو بلاؤ. عباس پر دائیں ہاتھ رکھا، اور وہ بڑے ہیں، چچا ہے، 3 سال بڑے، اور علی چھوٹے ہیں، سپہ سالار ہے، داماد ہے، چچا زاد بھائی، ان پہ بایاں ہاتھ رکھا. اور آپ نے کہا آہستہ آہستہ قدم لو، کیونکہ میں تو بیمار ہوں، اس لیے تمہارے سہارے چلتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت میں آنا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے فقہا کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. فتاوی عالمگیری صلاۃ المریض میں لکھا ہے کہ اگر تکلیف اور پریشانی زیادہ ہو تو من فناء المسجد، اقتداء درست اور صحیح ہے. اصل میں فقہا کے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے
کہ صفوف کے لیے اتصال شرط ہے یا علم بانتقالات الامام ضروری ہے؟ درست بات یہ ہے کہ علم بانتقالات الامام ضروری ہے. وَإِن لَمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً وَلَا الْمَسْجِدُ مَلْآنٌ ہندیہ صفحہ 160 جلد اول. یہ ہم جیسے بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی. جیسے جیسے وقت ملتا ہے اور طبیعت برداشت کرتی ہے. آج میں نے ظہر بھی نہیں پڑھا سکا، عصر بھی نہیں پڑھا سکا، مغرب بھی نہیں پڑھا سکا. اللہ کی شان دیکھو. اور عشاء میں تو پھر آپ کا عظیم ذوق، قدردانی خدا تعالی ہمیشہ آپ کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. وہ ایک استادی دن کے زماں مرگی اور کفن لزان تاوم تالا در زماں. محمد انور شاہ نے کہا کہ یہی پڑھ لے، میں جاتا ہوں. میں نے کہا اتنی دنیا آ گئی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی اس کے اگلے جمعرات تک، اس لیے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اس کو تیار کیا تھا کہ آپ پڑھائیں گے، لیکن جب یہاں پہنچا اور اپنی حالت دیکھی تو یہ وہ مرض اور حملہ تھا جس میں پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا. آ گیا خدایا تیری قدرت بھی عجیب نیرنگی ہوگی. اللہ اکبر. بیماری کے علیحدہ احکام ہے، آداب ہے. عمران ابن حسین ایک صحابی ہے. آپ نے اس کو کہا یا عمران صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ وَتُؤْمِ ایمانا وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ لِرُكُوعِكَ. سجدے والا اشارہ وہ زیادہ ہو اور رکوع والا کم ہو. ان اللہ احق بقبول العذر منک. الاختیار علی المختار، اور اس پر جو قاسم ابن قطلوب نے الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار، اس میں نقل کیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سامنے تکیہ رکھا ہوا تھا، اور میں اشارہ کافی ہے، تکیہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور میں یہ تیرا رکوع ہے، یہ تیرا سجدہ. ہٹا کر کے تکیہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ہٹایا. کچھ دنوں بعد آپ پھر عیادت کے لیے اس شخص کے آئے. یہ عمران یا کوئی اور طے نہیں ہوا، تو لکڑی رکھی ہوئی تھی ٹیبل، آپ نے وہ بھی ہٹایا. اور میں نہ تکیے کی ضرورت نہ آگے لکڑ کی ضرورت. جب بیمار ہو تو اشارہ کافی ہے. رکوع کا اشارہ سجدے کے اشارے سے کم ہوگا. فقہا کہتے ہیں اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ برابر رہا تو نماز نہیں ہوگی، باطل ہے نماز، واجب الاعادہ ہے. بہرحال دونوں حالتیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ صحت دے تو طاقت اور توانائی کی نماز ہونا چاہیے، اور جب بیماری کا عالم ہو. اس دن ایک بڑے عالم نے قصہ سنایا کہ میں ڈاگئی گیا جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر مولانا حمداللہ صاحب سے ملنے کے لیے. کہا مصلی میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا نماز کا وقت ہوا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے ہی آگے کریں گے. کہا حضرت نے بیٹھے بیٹھے کہا تکبیر آیا. میں نے تکبیر کہی، کہا اللہ اکبر. تو میں نے کہا بغیر شک شبے کے قائد کے پیچھے قائم کی نماز درست اور صحیح ہے. ایسے موقع پر مسائل زندہ ہو جاتے ہیں. اگر اس قسم کے مسائل کو نظر انداز کیا جائے ہمیشہ تو پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جہانگیرے میں ایک مہمان عالم آگے ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں عشاء کی 2 رکعت پڑھاؤں گا. میں مسافر ہوں، تم لوگ 2 رکعت اپنی پوری کر لو. تو پیچھے علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ قرات کریں گے یا نہیں. حالانکہ درالضا میں لکھا ہے کہ قرات مقتدی امام مسافر کے پیچھے نہیں کرے گا.
مابقیہ میں. مجھے اچانک یاد آیا کہ عبد الرحمن بسار آیا تھا شیخ الازہر اور ظہر کی نماز بنوری ٹاؤن میں پڑھائی, اور فقیہ العالم اور شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری مرحوم نے اعلان کیا کہ آخری 2 رکعتوں میں اندازے سے کھڑے رہو, قرات کرنے کی ضرورت نہیں. چونکہ حضرت بنوری پر علماء کو بہت زیادہ اعتماد تھا, آپ عرب و عجم کے مسلمہ شخصیت تھے, اس لیے سب نے کہا بھائی بغیر قرات کے. پھر جب نماز ختم ہوئی تو میں نے وہاں کے بڑے سرفراز عالم کو کہا, میں نے کہا حضرت یہ تو دارالنظام میں لکھا ہوا ہے صلاۃ المسافر میں کہ مابقیہ کے اندر مقتدی قرات نہیں کریں گے. تو چونکہ عام طور پر اس طرح بیمار کے مسائل کم پیش آتے یا مسافر کے بھی کم پیش آتے تو لوگ بھول جاتے, یاداشت ہوتی نہیں ہے. فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب اکوڑا ہٹک تشریف لائے تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے ملنے. تو حضرت نے کہا کہ مفتی سے بوز ماس ہوتا تاس خپلا ہو گئی. مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ میں 2 رکعت پڑھاؤں گا اور 2 کے بعد میں سلام پھیروں گا, اور تم لوگ اس کے بعد بغیر سلام پھیرے اٹھو اور بقیہ 2 رکعت اپنی پوری کر لو. حضرت نے بڑی زبردست اور بہت حسین جمیل قرات تو خب بڑے اقرا و احفظ و اجود تھے. جب سے نماز پوری ہو گئی سب لوگوں نے بھی اپنی اپنی پوری کی, تو چونکہ وہ خوانین کا مال ہے, خان نے کونے سے کہا مقیمین کے ہوتے ہوئے مسافر کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نماز پڑھائے. مفتی صاحب اس کو ایسا دیکھ رہے تھے, کہا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسافر امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. اس طرح مسائل زندہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ تعالیٰ ارض شام میں اور بلد حلب نے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ناکارہ عناصر اور وہاں کے ظالمین قہارین اور متشددین جو مسلمانوں کو پیس رہے ہیں اور روڑ ڈال رہے ہیں, اللہ ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرمائے, اور وہاں کے ہمارے بیچارے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے. پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد, حفاظت, نصرت اور دستگیری فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, اور نئی سیٹ اپ کو اللہ ملک و ملت کے لیے مفید بنائے. علماء, طلباء, صلحاء اور جتنے بھی خیر کے کارندے ہیں, مطیعین ہیں, منقادین ہیں, شاکرین ہیں, دین اور اہل دین کے معاونین ہیں, اللہ ان کو اپنے عون اور مدد, حفاظت اور نصرت سے آباد و شاد رکھے. جن کی دعائیں ہیں ہم سب محتاج ہیں, ہم سب کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن کی مرادیں ہیں نصیب فرمائے. جہاں مصائب اور شدائد ہے اللہ ان سے نجات عطا فرمائے. جتنے حاضرین مجلس ہے اللہ ان کے اجور عظیم فرمائے, مرادیں پوری فرمائے. ہر محاذ پر انہیں فتوحات اور نصرت قریبہ عطا فرمائے. جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی اس خیر کی مجلس, مبارک رات کی عبادات اور طاعات اور دعائیں اور مجلس فقہ اور مجلس اخبار دینیہ کی یہ خوش رنگیاں اللہ انہیں اور جن کے لیے فکر مند ہے سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے, عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت, تندرستی, سلامتی,
اور شفاء عظیم نصیب فرمائے۔ عزیز محمد انور شاہ کے گلے کا عارض بھی اللہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور انہیں کامل و اکمل صحت اور محراب اور ممبر کا عشق اور یہاں کی اہلیت اور اصلیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے نصیب فرمائے، جن کی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ افتخار بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور پرائے کے شر سے بچائے، بدگمانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ شریروں سے، مفسدوں سے، متفتنین سے، تخریب کاروں سے ملک و ملت ہر مسلمان محفوظ و معمول فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے اور بالکل عارضی ہے، ایسا جیسے خواب گزر رہا ہو۔ اللہ عاقبت بالخیر و عافیت فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، میدان حشر و نشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور جمیع انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، خاص و ذکر خاتم الرسل والنبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔